أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ تو پھر مریم نے ان سب سے ہٹ کر ایک پردے کی اوٹ لے لی، ایک آڑ لے لی، اور ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک تن و من انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تم تقوی والے ہو۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، قاصد ہوں، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دے سکوں۔ مریم نے کہا کہ میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں کوئی زانیہ اور باغیہ خاتون بھی نہیں ہوں۔ یہ جو پورا واقعہ حضرت مریم کا چل رہا ہے، اس سے پہلے کی جو آیات آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ حضرت مریم کو ان کی ماں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، جیسے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو بھی میری اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت زکریا نے آپ کی پرورش کی، اور وہی آپ کے کفیل تھے، یعنی ان کی کفالت میں تھیں، وہ ان کے دیکھ ریکھ کرنا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہو گئیں اب، اور پھر یہاں پر ذکر آیا جو اس سے پہلے کی آیات میں تھا کہ اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیہ، کی شرقی طرف، مشرق کی طرف ایک چلی گئیں وہ، اور انہوں نے اس مکان کو خاص کر لیا، اس جگہ کو خاص کر لیا۔ اچھا، اب وہ لوگوں سے الگ ہٹ گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، لوگوں سے انہوں نے اپنے آپ کو اوٹ میں لے لیا، اپنے آپ کو لوگوں سے ہٹا لیا، اور پردے کی آڑ میں ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ کیوں آڑ میں ہو گئی، کیوں پردے میں ہو گئی، اوٹ میں کیوں ہو گئی، اس کے اوپر مفسرین نے دو ہی باتیں لکھی کہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو ان کے وہ ایام چل رہے تھے، اور اب ان کے پاک ہونے کا جب وقت آیا تو انہوں نے غسل کرنے کے لیے گئیں، اور اپنے آپ کو چاروں طرف سے اوٹ میں لے لیا، اور وہاں پر غسل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے، چونکہ وہ معتکف تھیں لہذا عبادت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیا۔ بہرحال جہاں پر حضرت مریم تھی وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا، لوگوں سے انہوں نے حجاب کر لیا، لوگوں سے انہوں نے اوٹ کر لی، اور وہاں پر وہ موجود تھیں کہ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، اس کا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ جبریل علیہ السلام جو تشریف لائے تو وہ انسان کی شکل میں تشریف لائے، انسان کی شکل بن کر آئے۔ اب مریم نے اچانک جو دیکھا کہ ان کے کمرے میں یا حجرے میں یا وہ جگہ جہاں پر وہ غسل کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، وہاں پر ایک انسان کھڑا ہے، ایک نوجوان کھڑا ہے، سوی ہے، بالکل ایک تنو مند نوجوان، صحت مند نوجوان کھڑا ہوا ہے، تو وہ دیکھ کر ڈر گئی کہ یہ کون سے ارادے سے آیا ہے، یہ تو اس کے ارادے تو ٹھیک نہیں لگتے، یہ یہاں پر کیوں آ گیا ہے یہ اچانک۔
چنانچہ وہ خوف زدہ ہو گئی، اور جیسے کہ عورتیں ایک دوسرے اس کو ایمان کو جگاتی ہیں، بیدار کرتی ہیں کہ اگر تم صاحب ایمان ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ، تم یہاں کہاں آ گئے ہو، کیا تمہارے ارادے نیک نہیں ہیں، کیا تمہارے ارادے صحیح نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو یہ الفاظ وہ ہیں جو سخت الفاظ ہیں کہ نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، کون ہو تم، کیسے آ گئے یہاں پر؟ تو جب مریم کی گھبراہٹ دیکھی تو فرشتے نے کہا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں ایک کام سے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک بچہ دوں، بچے کی بشارت دوں، بچہ دوں میں تمہیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ بھائی بچہ کیسے ہوگا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں کوئی ایسی کوئی زانیہ باغیہ خاتون بھی نہیں ہوں، میں کوئی کہ یہاں وہاں میں فسق و فجور کرتی پھروں، میں کوئی ایسی خاتون بھی نہیں ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ایک لڑکا پیدا ہو، اور وہ بھی بنا باپ کے پیدا ہو، معجزاتی طور پر۔ یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نوامیس، جو قانون ہیں، جو قدرت کی چیزیں ہیں، یہ ہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، لیکن وہ جو اللہ اپنا رسول بناتا ہے، اپنا پیغمبر بھیجتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، جن کے اوپر رسالت نازل ہوتی ہے، جو رسول ہوتے ہیں، وہ معجزہ دکھاتے ہیں، اور یہ معجزہ قدرت سے عام جو اس کے قانون ہیں اس سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ گناہوں میں ڈوب چکے تھے، اور اس شریعت کو بھول چکے تھے جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور آپ نے ابھی تھوڑی دنوں پہلے سنا ہوگا کہ جب ہم اس سورہ مریم کا جب تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو ان کی بدمعاشیوں پر ٹوک رہے تھے، روک رہے تھے، ان کے گناہوں پر ان کو تنبیہ کر رہے تھے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان بنی اسرائیل نے، ان یہودیوں نے ان کا سر قلم کر دیا۔ چنانچہ اب یہ وقت آ گیا تھا کہ لوگوں کے سامنے ایک معجزاتی طور پر ایک چیز آئے کہ لوگوں کے دماغ ہل جائیں اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے ایک معجزہ ہے، لوگوں کی عقلیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، ان کے دماغ کام نہیں کرتے ہیں، اور ان کو یقیناً نظر آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بنا باپ میں، بنا یعنی کہ شوہر کے، ان کے کوئی شوہر نہیں، ان سے اولاد کا پیدا ہونا، اور اس کے بعد پھر اس اولاد، اس لڑکے کا جو ابھی دودھ پیتا ہے، پالنے میں ہے، گودی میں ہے، ابھی چند دنوں کا بچہ ہے، وہ بچہ لوگوں سے بات کرتا ہے، لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تورات کے احکام کو تم پر نافذ کروں اور بتاؤں تم کو سچا دین کیا ہے، اور میں اپنی ماں کا فرما بردار رہوں، میں تم کو بتاؤں۔ تو یہ جو ایک معجزاتی طور پر جو پیدائش ہوتی ہے، یہ اسی کا سلسلہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی اس کے آگے کی بھی بات ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی تذکرہ آئے گا، اور یہاں سے بڑے بڑے نکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جو عفت مآب ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ کس طرح لوگوں سے دور رہتی ہے، اپنی عبادتوں کو بھی ظاہر نہیں کرتی، اپنی باتوں کو بھی ظاہر نہیں کرتی، سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی۔ اللہ کو ایسی بندیاں کس قدر محبوب ہے، کس قدر پسندیدہ ہے کہ وہ خواتین، وہ عورتیں مستورات جو زمین پر چلتے ہوئے آسمان پر ان کی نگاہ ہو، جنت پر ان کی نگاہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی نگاہ ہو، اور وہ اللہ رب العزت کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، جاگزی ہو، وہ اللہ کی محبت میں بےتاب ہوں، اور ان کے سجدے تڑپتے ہوں، اور ان کی آہیں نکلتی ہوں، اور اللہ کو پکارتے ہوں، وہ خواتین کس قدر خوش قسمت ہیں، لوگوں سے الگ ہٹ کے، لوگوں سے دور رہ کے، لوگوں کی گندی نگاہوں سے بچ کے وہ کس قدر اپنا وقت صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہی ہیں۔
اور انہی میں کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو ہر وقت لگی رہتی ہیں. آج کل تو فتنہ ہے، موبائل میں لگی رہتی ہیں، انٹرنیٹ پر لگی رہتی ہیں، خرافات میں لگی رہتی ہیں، اور طرح طرح کی باتوں میں لگی رہتی ہیں جس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. 4 عورتیں بیٹھ گئی تو غیبت بھی ہو رہی ہے، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، فیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. بس یہی زندگی ہے، گھر کی باتیں، مکان کی باتیں، عمدگی کی باتیں، یہ آ جائے اور یہ مل جائے اور اس طرح ہو جائے اور فلاں کے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اسی میں ساری باتیں، سسرال کی باتیں، میکے کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، اسی میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں. اور یہ پوری جو قیمتی زندگی ہے، زندگی کا یہ سرمایہ ہے، لٹتا ہوا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت مریم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح وہ الگ ہو گئی. اور یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب وہ لوگوں سے الگ ہو گئی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا. روح کا ذکر قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا ہے، سورہ قدر میں بھی آیا ہے. اور روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام. اور روحنا ان کو خاص طور سے اس لیے کہہ دیا تاکہ اس سے محبت کا اظہار ہو، ان کی عظمت کا اظہار ہو. جبریل امین کس قدر قوی ہے، تمانا ہے، اور اللہ کے نزدیک کس قدر وہ امین ہے اور کس قدر وہ امانت دار ہے. تو روحنا، ہماری روح، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ تو سارے گھر اللہ کے ہیں لیکن اس میں بیت اللہ کہہ دیا تو اس کی عظمت بڑھ گئی. اسی طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنیاں تو سب اللہ کی ہیں لیکن خاص طور سے کہہ دیے تو اس کی عظمت بڑھ گئی. اسی طریقے سے ان کو کہہ دیا روحنا، ہماری روح. یوں تو سارے فرشتے ہیں جو بھی ہیں سب کے سب، لیکن یہاں پر جو روحنا، ہمارے، یعنی ہمارے جبریل، تو یہ جو الفاظ کہہ دیے گئے اس سے ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں کہ ہمارے، تو اس کے اندر محبت پائی جاتی ہے اور سامنے والے کی عزت افزائی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے جبریل ہیں، ہم نے بھیجا روح القدس کو، حضرت جبریل علیہ السلام کو. اور وہ ایک بشر کی شکل میں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر. اور حضرت مریم ڈر گئی. دیکھیے ان کے اندر کیسی پاک دامنی ہے، کیسی عفت ہے، کیسے وہ لوگوں کی نظروں سے بچتی ہیں، کہ بالکل گھبراہٹ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے. اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے، ایمان ہے، کچھ بھی اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تم پر اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ ہمارے پاس سے اور نکلو یہاں سے. یہ کیفیت، آج تو ہماری جو خواتین ہیں وہ مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہتی ہیں، مسکرا کر باتیں کرتی ہیں، ان کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں. دکان کے اوپر سامان خریدنے جائیں تو کیسی باتیں کرتی ہیں، اور کوئی اجنبی ہو تو اس سے کیسی باتیں کرتی ہیں. اسی طرح فیس بک پر، واٹس ایپ پر کیسی اجنبیوں سے باتیں کرتی ہیں. یہ سب زیبا نہیں دیتا، یہ سب ایک مومنہ خاتون کے شایان شان نہیں ہے. جو صاحب ایمان ہے، جس کے اندر ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے لیے یہ سب چیزیں زیبا نہیں دیتی ہیں. اب یہاں سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں کوئی انسان تھوڑی ہوں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کے حکم سے شکلیں بدل سکتے ہیں. اگر اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام آ جاتے تو یہ خوف زدہ ہو جاتی، گھبرا جاتی. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبریل امین صرف 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں نظر آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے، ایک پر ان کا افق کو پورے ڈھانپے ہوئے تھا. تو اگر وہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتے تو وہ ان کو دیکھ نہ پاتی، لہذا وہ انسان کی شکل میں آئے. اور یہ بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دوں. اب اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ پھر اگلی آیات میں ہوں گی. تو یہاں پر ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.